اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ہارر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ہارر کہانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر پریس کریں کہ آنے والی ہر نئی ہارر سٹوری کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیو ہو سکے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وہ مجھے اسی گھر میں ملی تھی جس کو جب بعد میں جا کر دیکھا تو وہ ایک کھنڈر تھا۔ میرا نام فرحان ہے اور میں یو اے ای سے آج آپ کے ساتھ وہاب کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہاب کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک شادی میں گیا تو وہاں پر جس طرح سے پورا فنکشن ہو رہا تھا اور میرے پاس بھی ایک کیمرہ تھا اور ان سے میں سارے فنکشنز کی تصویریں اتار رہا تھا۔ وہاں پر اسی دوران مجھے ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی مجھے بہت زیادہ اچھی لگی۔ میں نے اس کی بھی کافی زیادہ تصویریں لی۔ اس لڑکی نے بھی مجھے دیکھا اور اس لڑکی کو بھی جیسے پتہ چل گیا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ شادی کے فنکشن میں جیسے میری اس سے بات چیت ہوئی، اس نے باقاعدہ مجھے بتایا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ مجھے اس کے ایڈریس کا بھی پتہ چل گیا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ نمبر بھی ایکسچینج کیے۔ تو بات ہونا شروع ہو گئی، میل ملاپ شروع ہو گیا۔ اس سے 1 سے 2 بار میری ملاقات بھی ہوئی۔ اب میں اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھا، سنسیئر تھا، اس کے گھر کے باہر بھی جا کر کھڑا ہوتا تھا اور اس کو دیکھتا بھی تھا، یہاں تک کہ میں اس کے گھر میں بھی 1-2 دفعہ گیا تھا۔ انہی دنوں میں جب مجھے خیال آیا کہ اب وہ جیسے شادی کی موویز اور تصویریں آ جاتی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی اب وہ ساری تصویریں جو ہیں ان کی میں وہ سارے پرنٹ نکلواتا ہوں اور اب پورا ایک البم تیار کرتا ہوں۔ میں بہت خوش تھا اس دن۔ میں نے ساری تصویریں جیسے ہی نکالی، اب جتنی بھی میں نے تصویریں دیکھی ہر تصویر میں وہ لڑکی غائب تھی، وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاسبل کیسے، ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ میں نے بار بار ان کے پرنٹس نکالے لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ جو نمبر اس نے مجھے دیا ہوا تھا میں نے جلدی سے اس پر کانٹیکٹ کیا، میں نے اس سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی، وہ نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ بہت ٹرائی کی، سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے وہ جو مووی تھی وہ بھی میں نے نکال کر دیکھی، منگوائی میں نے باقاعدہ، اس میں بھی وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس پوائنٹس کے بھی وہاں پر سینس تھے جس کی میں نے تصویریں نہیں تھیں، وہ وہاں پر بھی نہیں تھیں۔ میری حالت بہت خراب تھی اس دن۔ میں بھاگتا ہوا گیا جہاں پر اس کا گھر تھا۔ اس کے گھر کے اوپر ایک تالا لگا ہوا تھا اور در و دیوار کا رنگ جو تھا وہ بہت زیادہ بدنما سا تھا، جیسے کوئی پرانا مکان ہے، کوئی کھنڈر نما جگہ ہے۔ تو میں اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ پاس سے ایک شخص گزرا اور اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، کیا ماجرا ہے، تم نے اس بند گھر میں تمہارا کیا کام ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں کل بھی اس گھر میں آیا تھا، یہاں پر اسے سنیے کہ وہ لڑکی رہتی ہے، میری اس سے باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے، میں اس گھر میں آتا ہوں، آج اس گھر کا یہ بند ہے سب کچھ۔ اس نے کہا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ گھر تو 25-30 سال سے بند ہے، کوئی پتہ نہیں یہ گھر کس کا ہے کس کا نہیں۔ ہاں یہ گھر آصف زدہ ضرور ہے، یہاں پر جنات، بھوت، پریت، چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہاں پر ایک لڑکی بھی دکھائی دیتی ہے لیکن ڈر کے مارے کبھی بھی اس گھر میں اس سے ہم کلام ہونے کی کبھی کسی نے ہمت نہیں کی۔ وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ مجھے تو اس کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پیچھے ہٹو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جیسے ہی وہاب گھر واپس آیا اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، سٹریس، غصہ، دکھ، صدمہ سب کچھ تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کی باتیں وہ سب کچھ اس کے پاس تھا، یہاں تک کہ موبائل سے وہ نمبر بھی غائب ہو گیا، جو اس نے چیٹس کی تھی وہ بھی ساری مٹ گئیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا، گھر والے بھی سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ کوئی ماجرا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جا کر ایک کمرے میں بند کر لیا۔ بہت کوشش کی اس کے گھر والوں نے کہ وہ دروازہ کھولے، بس اندر سے چیخو پکار اور رونے کی آوازوں کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ اب وہ لوگ اس کو سمجھاتے تھے کہ دروازہ کھولو، جو کچھ بھی ہوا ہے ہمیں بتاؤ، تمہارے ساتھ ماجرا کیا ہے، لیکن وہ باہر نہیں نکلا۔ پوری رات بھی گزر گئی، صبح اس کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ گھر والے پریشان ہو گئے تو گھر والوں نے جب اس کے کمرے کا دروازہ توڑا تو اندر وہ مردہ حالت میں پڑا تھا اور اس کے پاس کانچ کی سرخ چوڑیاں ٹوٹی ہوئی پڑی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے گھر والوں کا تو برا حال ہو گیا، چیخو پکار برپا ہو گئے، لیکن اس کی جو کنڈیشن تھی، جس طرح سے وہ مرا ہوا تھا، نہ تو اس نے سوسائڈ کی تھی اور نہ ہی اس کو کوئی بیماری تھی۔ پھر ان لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی، پھر ایک صاحب علم کو بلایا گیا۔
جب وہ آئے انہوں نے وہ چوڑیاں وہ سب کچھ دیکھا، اس کے جسم کی جب انہوں نے وہ ساری نشانیاں دیکھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو کسی چڑیل آفت نے مارا ہے اور یہ اسی کی نشانی ہے. یہ اس کے ساتھ کہیں رہا ہے، کلوز رہا، اس کے گھر والوں کو، اس کی بہن کو پتہ تھا کہ یہ کسی سے جیسے بات چیت کرتا ہے، یہ بڑا خوش تھا. تو اس طرح سے اس غیر مرئی مخلوق، اس چڑیل نے اس لڑکے کی جان لے لی. یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان اثر نے شیئر کی UAE سے. بہت شکریہ فرحان آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وہاب شیئر کر رہے ہیں سکھر سے. وہاب کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ رباب کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. رباب کہتی ہیں کہ میں جس جگہ پر رہتی تھی اکثر مجھے شوق تھا واک کرنے کا. میں شام کے وقت ایک پارک میں جایا کرتی تھی، تو وہاں پر واک کے دوران میری ایک لڑکی سے بہت زیادہ دوستی ہوگی. وہ بھی میرڈ تھی، تو میری ان سے یہاں تک کہ بہت اچھی فرینڈشپ ہوگی. ہم لوگ اکثر جب بھی ہم لوگوں نے ایک ٹائم فکس کر لیا واک کرنی، ساتھ ہم لوگوں نے ہر طرح کی باتیں کرنی. بہت میں خوش تھی، میرے سے بہت اچھی بانڈنگ ہوگی تھی. یہ میری زندگی کے سب سے اچھے دن تھے. تبھی اس نے مجھے ایک دن بتایا کہ وہ سامنے تم ایک شخص کو دیکھ رہی ہو، وہاں پر ایک آدمی اکثر واک کیا کرتا تھا. میں نے تو پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن جس طرح سے سرسری سی نگاہ آپ کی کسی پر چلی جاتی ہے کہ پتہ ہوتا ہے یہاں پر کون کون لوگ آتے ہیں. کہتی کہ یہ آدمی جو تھا، یہ آدمی میرے شوہر کے پاس آیا تھا اور آ کر تمہارا پوچھ رہا تھا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، یہ کہاں پر رہتی ہے. یہ وہ میرے ہسبینڈ نے بتا دیا کہ یہ میرڈ ہے. اس کے بعد اس آدمی نے جب مجھے یہ بات بتائی، میں نے اس بات کو اگنور کر دیا. میں نے اس بات پہ اتنا غور ہی نہیں کیا. میں نے اسے کہا کہ چھوڑو ایسی باتوں کو. میں نے اس بندے کی طرف بھی غور نہیں کیا. اس کے بعد اچانک سے کچھ ایسا بنا کہ میں کچھ دن پارک میں جا نہیں سکی. میں واپس آئی تو جس درخت کے پاس ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے وہاں پر آئی مس یو لکھا ہوا تھا. اور میری وہ فرینڈ بھی آئی تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ ہمارے گھر بھی آتا رہا ہے، تمہارا پوچھتا بھی رہا ہے، بڑے تحفے تحائف اور ہمارے بڑے کلوز ہونے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ایک وکیل تھا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے اس کے پاس کالے جادو کی کتاب بھی دیکھی ہے اور وہ ایک پامسٹ بھی ہے، وہ ایسی باتیں بھی بتاتا ہے. اور اس نے اسٹرالوجر بھی ہے اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم بہت بیمار ہوگی، تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اور وہ تمہیں تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنے دے گا، وہ تم پر کالا علم کرے گا. اور انہی باتوں کے دوران جو میری فرینڈ تھی وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی. اس آدمی نے میری فرینڈ کو بتایا تھا کہ اس کو کینسر ڈائگنوز ہوگا. تو وہ مجھے رو رو کر ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو بھی جائے، یعنی میری فرینڈ کو کچھ ہو بھی جائے تو تم اس کی باتوں میں مت آنا، تم بچ جانا، اپنا گھر بچا لو، تم یہاں سے چلی جاؤ. میں اس حد تک خوف زدہ ہوئی کہ میں اس فرینڈ کے گھر بھی میں نے آنا جانا چھوڑ دیا، پارک میں بھی آنا جانا چھوڑ دیا. میں اپنی بہن سے فون پر ویسے ہی بات کر رہی تھی تو ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی. کمرے میں بالکل اندھیرا تھا. میرے کمرے میں کچھ شاپنگ بیگس رکھے ہوئے تھے. ایک دم سے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے ان بیگس کو کوئی چھیڑ ہے، جیسے ہم لوگ کسی شاپر میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں تو آواز آتی ہے. میں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، کوئی مجھے نظر نہیں آیا. میں نے موبائل کی ٹارچ سے بھی دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. تبھی ایک دم سے لائٹ آن ہوگی. میں نے بیڈ کے نیچے بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھا، مجھے کہیں کچھ دکھائی نہیں دیا. میرے ہسبینڈ آئے، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے میری بات کو اگنور کر دیا. اگلے دن ہم لوگ سوئے ہوئے تھے تو ایک دم سے میرے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. میں اٹھی، باہر جا کر دیکھا، باہر بھی کچھ نہیں تھا، کہیں کچھ تھا ہی نہیں. پھر اگلے دن میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تو مجھے ایک پرچھائی سی نظر آئی. اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. چھوٹی چھوٹی بات پر ہماری لڑائی ہوتی تھی اور ایسی لڑائی ہوتی تھی جیسے باقاعدہ یہ لڑائی کوئی کروا رہا ہے. میں نے اپنی بہن سے بات کی، اپنی بہن کو ساری بات بتائی کہ لگتا ہے وہ میرے اوپر کالے جادو کے عملیات کر رہا ہے. میں بہت زیادہ بیمار بھی رہنے لگی، میرے جسم پر نیل کے نشان پڑ گئے. میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر اسی رات میرے ہسبینڈ میرے ساتھ سوئے ہوئے تو ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میرے ہسبینڈ کا چہرہ اتنا خوفناک تھا جیسے ان کے چہرے میں کوئی غیر مرئی مخلوق، کوئی جن ہے. میں چیخ مار کر ہٹی تو وہ بھی ڈر کے انہوں نے لائٹ آن کی تو وہ بالکل نارمل تھے. میں نے انہیں بتایا کہ آپ کا چہرہ بھی مجھے ایسے ایسے نظر آیا. میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ وہ بندہ تو جیسے میرے پیچھے لگ گیا ہے اور مجھے پرچھائیاں نظر آ رہی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو گیا یہ وہ. بہت ہم لوگوں نے کوشش کی، اپنی طرف سے پڑھائیاں بھی کیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن یہ حل نہیں ہوتا تھا. پھر کسی نے ہم لوگوں کو، پھر ایک رات کی بات ہے، مجھے اپنے کمرے میں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی تو میری آنکھ کھلی تو میں نے 3 بونے دیکھے. وہ کمرے میں آئے، بچے نہیں تھے، بونے تھے. وہ میری ٹانگ پر آ کر انہوں نے چٹکی کاٹی. میری چیخ اور درد سے آنکھ کھلی تو وہ ایک دم سے غائب ہو گئے. اب میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ بات اب چھوڑنے والی نہیں ہے. صبح میرے جسم پر ڈھیر سارے نشان بھی تھے.
پھر ہم لوگوں نے ایک اللہ والے سے رابطہ کیا، انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے حساب وغیرہ لگا کر یہ بتایا کہ وہ وکیل ہی تھا جو میرے اوپر کالا جادو کر رہا تھا مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، کہ میری ڈائیورس ہو جائے اور پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کیا کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے 5 جمعے ہم لوگوں کو بلایا، انہوں نے دم وغیرہ بھی کیا، کچھ تعویذات بھی دیے، تو تب جا کر میری اس منحوس جادوگر سے اس سے میری جان چھوٹی اور میں اپنی زندگی میں نارمل ہوئی۔ پھر ہم لوگوں نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی۔ تو ایک سٹوری تھی رباب کی جو آفتاب نے شیئر کی۔ بہت شکریہ آفتاب آپ کا۔ یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ میرے ریگولر لسنر وقاص احمد نے بھی مجھے سٹوری سینڈ کی ہوئی ہے، ان کی سٹوری میں کل آن ایئر کروں گی جو کہ بہت ہارر سٹوری ہے، آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنا ہے کل بھی سٹوریز کو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔